اگر ڈھول بجاتے ہیں تو اس لیے بجاتے ہیں کہ دنیا والوں جان لو یہ تعزیہ شریف آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے 10 محرم ہے کہ جس میں کربلا میں پیارے آقا علیہ السلام کی دعا سے رب تعالیٰ نے امام حسین کو عظیم فتح عطا فرمائی ہے، عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، عظیم درجہ عطا فرمایا ہے، کہ انہیں شہید اعظم بنایا ہے، ان جیسی شہادت کسی کی نہیں۔ اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہم ڈھول بجا کر، لہذا تعزیہ شریف بنانا یہ بھی ثواب ہے، اور تعزیہ شریف کے آگے اعلان کے لیے ڈھول بجانا کہ جو کہ ہم بجاتے ہیں یہ بھی ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی کہے کہ صاحب وہ کربلا میں یزیدی بجا رہے تھے، تو جا کے یزید سے پوچھ، اور یہاں نہ ملے تو جہنم میں تیرا پڑوسی ہوگا تو پوچھ لینا، یزید بھیا کیوں بجا رہے تھے تم، یہ تمہاری قوم کیوں بجا رہی تھی کربلا میں، اس سے پوچھنا۔ ہم جب بجا رہے ہیں تو ہم سے پوچھو کہ ہم ڈھول کیوں بجاتے ہیں۔ ہم امام حسین کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں، ان کے تعزیہ شریف کا اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں، کربلا والوں کی جیت کا اعلان گھر گھر پہنچانے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں۔ اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر آئے۔ ڈھول مطلقاً حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی شراب پیے اور وہ یہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو اچھی نیت سے پی رہی ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کتنی خراب چیز ہے یہ، تجھے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کتنی خراب ہے، بیٹے حرام ہی ہے، نہیں پی سکتا تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب مطلقاً حرام ہے، آپ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی نہیں پی سکتے، آپ اس کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے بھی نہیں پی سکتے، مطلقاً حرام ہے۔ مگر ڈھول مطلقاً حرام نہیں ہے۔ ڈھول کی ہی ایک قسم ہے دف، جس کو اسپشٹ روپ سے پیارے آقا علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر بجانے کا حکم صادر فرمایا ہے کہ اپنے نکاح کا اعلان دف بجا کر کرو۔ تو یہ دونوں ایک ہی قسم میں ہیں، چاہے ڈھول ہو، چاہے طبلہ ہو، چاہے نقارہ ہو، چاہے طبل ہو، چاہے دف ہو، سب ایک ہی قسم میں ہیں، سب ایک ہی ماں کی بیٹیاں ہیں۔ تو ڈھول اسلام میں مطلقاً حرام نہیں ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے بجوایا ہے دف۔ اب نیت پر ہوگا